بہن سمپل سی بات ہے, اگر وہ کوئی قسم کھا رہا ہے تو پہلی بات یہ کہ اسے قسم کھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی قسم کھا رہا ہے, اور اگر اس نے قسم کھائی ہے تو پوری کرے, اس کو پورا کرے, بالکل پورا کرے. دیکھیں بہن, دیکھیں اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر لیوریج دے رہی ہے نا قسم کی, تو وہ ہر چیز پہ لیوریج ہے. آپ کو میں نے 10,000 روپیہ لے کے گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں بہن میں قسم کھاتا ہوں کل آپ کو 10,000 روپیہ لوٹا دوں گا, مگر کل اب میں آیا اور میں نے نہیں دینے آپ کو 10,000, میں 2,000 روپے میں مسکینوں کو کھانا کھلا لوں گا یا 3 دن کے روزے رکھ لوں گا, میری قسم کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں. دیکھیں قسم ہوتا ہی سے ہے کہ پھر دنیا الٹ کی پلٹ ہو جائے, آپ نے وہ قسم پوری کرنی ہے, ورنہ انسان کی مرد کی قسم کا فائدہ کیا ہے؟ جی پر ایک ہر طرح سے ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے قسم کھا لی نہیں, اور پھر غلطی کی قسم کا اللہ نے کہہ دیا نا, جو لغوہ ہیں ان کو چھوڑ دو. آپ میری بات جو ایک بات لغوہ قسمیں ہیں بہن اس کو دیکھیں, جو کامن قسمیں ہیں حضرت عائشہ کی, یہاں پہ تفسیر میں لے آتا ہوں آپ کے پاس ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو میں ابن کثیر سے ہی لے آتا ہوں, کہیں اور پہ نہیں جاتا کیونکہ آپ کو ابن کثیر پسند ہے. ڈاکٹر اسرار کی کھولنا. نہیں, ڈاکٹر اسرار کی میں کیا کھولوں, اس کو کیا پتا ہے, اس کو تو ہم کا پتا نہیں ہے, نیا اسکالر ہے. ہم اصل پہ جاتے ہیں جو آپ نے پڑھی ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے ابن کثیر پڑھی ہے, ابن کثیر پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں لغوہ قسمیں کیا ہوتی ہیں, سنیں ذرا, ابن کثیر بتا رہے ہیں ان کے کیا ہے کام ہے. یہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے, اس کے لیے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جی, سورہ بقرہ کی آیت چلے جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی 2 کی 225 جو کہ لغوہ قسموں کے بارے میں, لیٹس گو دیئر فرسٹ, تاکہ لغوہ قسموں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا ہم یہ سمجھ نہیں سکتے. اوکے اوکے جی, لغوہ قسمیں کیا, قسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصدن اور بغیر ارادے کے نکلنا, یعنی ایویں قسم کھا لی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے لغوہ قسم, ان پہ پکڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو شخص لاپتہ کی قسم کھائے یا کوئی اور قسم کھائے, زبانوں پہ چڑھی ہوئی باتیں ہیں, عادتن کہہ دے, یا کوئی بھی چیز عادتن کے طور پہ کہہ دے, مروی حدیثوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بال بچوں کے ساتھ کہہ دے قسمیں, یہ لغوہ قسمیں ہوئے ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے کہتا ہے قسمیں تیری ٹانگ توڑ دوں گا میں اگر تُو نے کام کیا تو اللہ کہتا ہے اس قسم کی قسموں کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, یہ لغوہ قسمیں, ٹھیک ہے, ان کی تو ٹینشن نہیں. اب مذاق میں قسم کھانا, اللہ کی نافرمانی کرنے میں قسم کھا بیٹھنا, زیادتی گمان کی قسم یہ ساری لغوہ قسمیں. اوکے, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ قسم جو آپ نے لغوہ نہیں کھائی, جو کہ آپ نے پکی ٹکی کھائی ہے, یہ ایون آپ کے اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دو قسم کھا لو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا اگر یہ کام ہوا تو وہ بھی لغوہ قسم ہے, کیونکہ گھر والوں کے بارے میں, گھر بار کے بارے میں, آپ کے گھر والے بیوی بچوں کے بارے میں ہے, لہٰذا یہ بھی لغوہ قسم میں. اوکے, ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا قسمیں جو کہ آپ نے پکی نیت سے کھائی ہیں, ٹھیک ہے. اب پکی نیت سے کھائی ہوئی قسموں میں بھی غلطی سے نہیں توڑنی, جان بوجھ کے توڑنی ہے, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ جان بوجھ کے ایسی قسم توڑنی ہے, یہ ایسی قسم جان بوجھ کے توڑنی جو آپ کو چیز بہتر لگ رہی ہے. اب مجھے بتائیں قسم کی اوقات کیا بہن؟ اب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ لغو قسم وہ ہو گئی کہ جو ہم نے کھا لی, مطلب عادتاً کھا لیتے ہیں کہ کہ قسم سے میں تمہیں یہ کر دوں گا, قسم سے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھانے کی, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. دوسری بات یہ آگئی جو قسم ہم نے پکے ارادے سے کھائی اور پھر اس کو ہم نے دیکھا کہ بہتر نہیں ہے اس کام کو کرنا, جیسے اب ہم نے قسم کھا لی, اللہ کی قسم اگر ایسا کام ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا. نہیں, بیوی کو اب چھوڑنے بھی نہیں آ سکتا نا, ہم نے ابن کثیر پڑھی ہے, گھر والوں کے بارے میں جو قسم کہی اس کا کوئی اوقات نہیں, لغوہ. ابھی ہم نے پڑھا, میں نے آپ کو 2 دفعہ پڑھ کے دکھایا. بیوی سے باہر نکل کے بات کریں مجھ سے. کچھ اور قسم کھا لی, جیسے ایک عورت نے قسم کھائی تھی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کا پیشاب پیوں گی, ٹھیک ہے. اب وہ یہ اب کام پینا تو نہیں پڑے گا, کرتی, نہیں بالکل پینا پڑے گا ٹھیک بھائی. ہے نا, دیکھیں میں یہی آپ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایکسٹریم ایگزامپلس لے رہی ہیں, لیکن جتنی مرضی ایکسٹریم ایگزامپل لے لیں, جب قسم کھا لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اگر ایک بھی طریقے سے آپ یہ کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, تو پھر اس قسم کا کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پھر آپ کی کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں. اب وہی چیز یہاں پہ ہے کہ آپ کے نبی نے قسم کھا لی اپنی بیویوں کے سامنے, ٹھیک ہے, کہ میں یہ حرام کر دوں گا اپنے اوپر. اللہ نے کہا میں نے جو ہے نا آپ کی قسموں کو کھولنے کا طریقہ دے دیا. اچھا, اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا, بڑی مزیدار بات ہے آگے. جب نبی نے رازداری میں اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی اور اس نے ظاہر کر دی دوسری زوجہ کو, نبی کو خبر کر دیا کسی حد تک اس کے چشم پوشی کی,
جب آپ نے سے خبر دی, آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے اس نے بتایا جو علیم الخبیر ہے. اس کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے, اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے, تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں, اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گڑ جوڑ کیا تو ان کا پشت پناہ یعنی محمد کا پشت پناہ کون ہے؟ خود اللہ, جبریل, تمام صالح مومنین اور مزید برا تمام فرشتے بھی. اب میں دیکھیں دو لڑکیاں, ان سے لڑنے کے لیے اللہ بھی آ جائے گا, جبریل بھی آ جائے گا, تمام مومنین بھی آ جائیں گے اور تمام فرشتے بھی آ جائیں گے. یار یہ دو لڑکیاں, ایک عائشہ اور ایک حفصہ, یہ دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں, ان سے لڑنے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے کہ جبریل کو بھی آنا پڑے گا, اور اللہ اور جبریل کافی نہیں ہے کہ تمام مسلمان بھی آ جائیں گے, اور پھر تمام فرشتے بھی آئیں گے لڑنے کے لیے, اور وہ کیا کریں گے سب آ کے؟ سنیں اگلی آیت. بعید نہیں کہ اگر وہ تم کو طلاق دے دے, اور رب ان کو کئی بہتر بیویاں عطا کر دے گا, اطاعت شوار, فرما بردار, عبادت کرنے والی, لذیذ دنیاوی سے بیگانہ شوہر دیدہ اور کواری بھی. امیجن کریں کہ محمد نے دو بیویوں کے ساتھ پرومس کر لیا کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. اللہ نے وہ قسم بھی تروائی اور بیویوں کو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ بھی لڑنے آئے گا, جبریل بھی لڑنے آئے گا, تمام صالح مومنین بھی لڑنے آئیں گے, اور تمام فرشتے بھی لڑنے آئیں گے, اور تمہیں طلاق دلوا کے محمد کو کمواری, اچھی, خوبصورت, اطاعت شعار لڑکیاں پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ وہ ان سے مزید شادی کر لے. حالانکہ اس وقت محمد کی آلریڈی 9 بیوی ہیں. جی بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے نہیں پڑھا ہوا تو اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتی. میں لیکن آپ اس کو سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی جو ہیں وہ ایبسلوٹلی اپنے پاس سے گیم ڈال رہے تھے, ورنہ اللہ کو دو لڑکیوں سے لڑائی کرنے کے لیے اتنا سارا کچھ تو نہیں کرنا چاہیے نا. اور دوسری بات جو کہ زین بھائی نے کی تھی کہ یہ حلال کو حرام ٹھہرا دینا, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ یہ کوئی اہمی کا یہ گناہ ہے کہ یہ کوئی غلطی ہے؟ یہ اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, حلال کو حرام ٹھہرانا. اچھا آپ نے یہ بھی آیت پڑھی ہوگی جب کفار جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور پاک کی جگہ یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا, اور وہ اکیلے کیوں ہیں؟ اگر حضور پاک نبی تھے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونے چاہیے تھے, یا ان کی جگہ پہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام لے کے اترتا. تو یہ لے ان کے پڑھتے ہیں, جواب میں آپ غلط پڑھ رہی ہیں, آئیں پڑھتے ہیں. اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں پہ لکھی ہوتی, پھر بھی وہ اسے چھو لیتے اور اپنے ہاتھوں سے, تب بھی یہ کافر یہی کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. بہن بات یہ ہے, جی اتاری کیوں نہیں پھر؟ اتاری کیوں نہیں؟ اور نمبر ایک. نمبر دوسری بات, نمبر ایک سیکنڈ سن لیں, اس کا مطلب ہے کہ میں کیوں بلیو کروں کہ محمد پہ کوئی جبریل آتا تھا؟ اگلی آیت دیکھ لیں. اور وہ کہتے تھے کیوں نہیں اترا ان پر کوئی فرشتہ. محمد نے کلیم کیا فرشتہ آتا ہے, مگر اللہ تو کہتا ہے کوئی فرشتہ نہیں اترا. اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو پھر فیصلہ ہی صادر ہو جاتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی. اب یہ آپ کے اسکالرز تفسیروں میں ڈالتے ہیں اعلانیہ, یعنی کہ ایکسپلیسٹلی فرشتہ نظر آ جاتا. بھائی اللہ نے نہیں کہا کہ اعلانیہ کوئی فرشتہ, اللہ نے تو کہا کہ فرشتہ فرشتہ آ جاتا, پھر بھی یہ انکار کر دیتے. میں کہتا ہوں بھائی صاحب, اگر فرشتہ نظر آتا تو لوگ پھر بھی انکار کرتے, پھر تو اللہ سزا دیتا, بندہ بھی ہے. اگر پرچے آسمان سے گرنا شروع ہو جاتے قرآن کے اور پھر بھی لوگ انکار کرتے, پھر تو اللہ سزا بھی دیتا, پھر کہتا بھی کہ تم اور تمہارے خدا جہنم میں جل رہے ہیں, پھر تو کوئی بات بھی بنتی. آپ مجھے بتائیں میں سنگل بندے کی ٹیسٹمنی پہ کیسے بلیو کروں کہ سنگل بندے کی ٹیسٹمنی ہے؟ ون سنگل گائے سیز, یہ کچھ لفظ جو میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں یہ جبریل نے آ کے مجھے دیے ہیں, اللہ کا کلام ہے. اور یہ لفظ جو میں اب بول رہا ہوں یہ میرے اپنے لفظ ہیں. میرے پاس اس چیز کا ایویڈنس کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ وہ جو کفار یہ کہتے تھے, ان کا یہ آپ کے سامنے آئے تھے, آپ کے یہ آپ سامنے نے آئے تھے, کھول دیں. یہ یہی آپ آئے نے تھے, سورت چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے. میں نے آپ کے سامنے وہی آیتیں کھولی ہیں. یہی ہے, آپ تفسیروں میں سے پڑھ رہی ہیں, وہاں پہ ایڈیشنل ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اصل میں وہ آیت یہی ہے, چیپٹر نمبر 6 کی ورس نمبر 7 اور 8. جی یہ آگے آپ کے بھی سامنے پڑھی ہے. اور صورتوں میں بھی آتا ہے یہی بیان. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ نبی بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں. تو
سارے نبی تو انسان ہی تھے، لیکن اس سے جی یہ تو بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ فرشتہ اگر محمد کو نظر آ رہا ہے، کسی اور کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر نظر نہیں آ رہا تو مجھے کیسے پتا لگے گا واقعی اس کے پاس فرشتہ آتا ہے؟ تو وہ جو قرآن اتنا بڑا ملا ہے تو وہی تو نبی کا قرآن میں معجزہ کیا ہوتا بہن، قرآن میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ نہ تو گرامیٹیکلی صحیح ہے، نہ کسی اور طریقے سے صحیح ہے، نہ ہسٹوریکلی صحیح ہے، نہ بایولوجیکلی صحیح ہے. قرآن میں ہسٹوریکل ایررز ہیں، قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں، قرآن میں ہر قسم کے ایررز ہیں، گرامیٹک ایررز ہیں. مجھے بتائیں کہ میں اس قرآن کو کیسے مان لوں؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں کوئی ایرر ہے. ویسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ہماری ریسرچ پراپر نہ ہو. نہیں، اور ہماری ریسرچ بہت پراپر ہے. ہسٹوریکل ایررز دکھا دیتا ہوں آپ کو. اچھا اب ایک آپ ایسا منٹ کریں. ایک ہم، منٹ آپ مجھے دیں گے بولنے کے لیے. جی وہ جہاں ہم قسم کی بات کر رہے تھے، آپ وہاں مجھے صحیح سے بولنے نہیں دیا. ایک منٹ میری وہ بات سن لیں کہ وہاں قسم مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے قسم کی. تو ویلیو تو قسم کی ہے، پر اسلام جو ہے وہ فلیکسیبل دین ہے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سے اگر قسم ٹوٹ گئی ہے، آپ نے قسم کھا لی نوٹ اور ٹوٹ پھر گئی ہے، آپ نے ایکسپلیسٹلی خود توڑی ہے. پلیز آپ نے جب توڑ تک دی، آپ بول رہی ہیں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، لیکن جب آپ غلط لفظ بولیں گے مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا. آپ نے قصدن توڑی ہے کیونکہ آپ کو ٹھیک اس ہے سے کوئی بہتر چیز نظر آ گئی. آپ نے قسم توڑ دی. پر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اگر آپ کا اس چیز سے نقصان ہو رہا ہے تو آپ وہ چیز کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وے دے دیا ہے کہ اگر آپ کو مطلب یہ آپ کے لیے بہت غلط چیز ہے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو آپ چوز اس چیز کو کرو جو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس بات میں اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا، تو اس چیز کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پہ نہیں پکڑے گا کہ آپ نے قسم توڑ دیا. تو آپ ایسا کرو کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہو کہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو وہ کھلا دو. اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ غریب ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر غلام آزاد کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی وہ بھی حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے افورڈ، تو پھر آپ روزے رکھو اور اس چیز کا مواخذہ پھر آپ پہ نہیں ہوگا. آپ کو اس چیز کا جواب نہیں دینا پڑے گا جو آپ نے قسم توڑ دی. کیونکہ تو بہن آپ نے میری والی بات ہی کی ہے نا. میں یہی جی تو آپ سے فرما رہا ہوں کہ اسلام میں قسم کا کوئی اوقات ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنی قسم کو توڑ سکتی ہیں اور اس کے اگینسٹ پیسے دے کے کر سکتی ہیں بات، تو اس کا مطلب ہے قسم کی کوئی اوقات نہیں. قسم کی اوقات تو تب ہے نا جب آپ کو لازمن کرنی پڑے، ورنہ تو قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے. دیکھیں، انڈیا پاکستان میں ایک لفظ بولا جاتا تھا جو کہ انڈیا میں بولا جاتا ہے ہندی میں، اور پاکستان میں اس لفظ کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جان جائے پر قسم نہ جائے. ٹھیک ہے، سوری، جان جائے پر زبان نہ جائے. یہ ہمارا بڑا بیسک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انڈیا والوں سے آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پران جائے پر وچن نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انڈیا سے لیا ہے. پری پارٹیشن یہ لفظ ہم نے لیا ہے کہ جان جائے پر پران نہ جائے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ سوری، پران جائے پر وچن نہ جائے. اس کی ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں اردو کے اندر کہ جان جائے پر زبان نہ جائے. ناؤ پرابلم از کہ یہ سٹیٹمنٹ انڈیا کے حساب سے تو صحیح ہے، مسلمان کے حساب سے صحیح نہیں ہے. مسلمان کے حساب سے تو صحیح نہیں ہے یہ. کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نے ہماری قسموں کو توڑنے کے لیے ایک فلیکسیبلٹی دے دی ہے. تو بہن پھر مجھے یہ بتائیے، ایک سمپل سی بات کیجیے مجھ سے. کوئی بھی مولوی عالم آپ کے سامنے آ کے کوئی قسم کھاتا ہے، اس کی فیس ویلیو کیا ہے اس قسم کی؟ اچھی ہے، زیادہ ہے ویلیو. کوئی فیس ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم کھانے کے بعد اس قسم کو کبھی بھی توڑ سکتا ہے اگر اسے کوئی اس سے اچھی چیز نظر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ خمیازہ دے دے گا. اگر وہ غریب ہے 3 وقت 3 روزے رکھ لے گا، تھوڑا سے پیسے والا ہے تو 2000 روپے کا کھانا کھلا دے گا. کوئی فیس ویلیو نہیں ہے اس کی قسم کی، کیونکہ اس کو قرآن پتہ ہے. کوئی فیس دیکھیں، ویلیو ہی نہیں ہے. اگر آپ کی مطلب امی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو کہیں کہ ظاہر ہے ماں تو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. ماں اگر آپ کی امی آپ کے سامنے دو آپشن ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو اسی غلط والی سائڈ پہ جانا ہے، میں نے تو قسم کھا لی ہے، تو آپ کی امی آپ کو کہیں گی نا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں. بہن بات تو سنیں، دیکھیں یہ آپ ایکسٹریم ایگزامپلس لے رہی ہیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کوئی بھی چیز لے لیں, مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے میں اچھی کر لوں گا اور قسم کا خمیازہ دکھا دوں گا. میں نے وہ بولا تو ہے, آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں, سرکل میں چل رہے ہیں ہم اس پہ, تو ریسرچ کریں اس کے اوپر, پھر آئیے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہسٹوریکل ایررز, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ قرآن میں بڑا یہ ہے, تو میں ہسٹوریکل ایررز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کا قرآن چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 22 کے اندر 20 کے اندر کہتا ہے, اور مصر پہنچ کے انہوں نے بیچ دیا اس کو ایک تھوڑی سی چند درہم کے عوض. یہ کس کو بیچا تھا؟ یوسف کو, رائٹ. جی یہ چیپٹر نمبر 12 آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ نے 19 تک کو پڑھا ہوا ہے نا, 19 چیپٹر پڑھے ہوئے ہیں تفسیر کے مطابق. 18. یہ دیکھیں میں 15ویں آیت سے چلتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. وہی یوسف کو کی اور ان کی حرکت ضرور جتلائیں گے. یوسف کی بات آ رہی ہے, آگے اپنے والد کے پاس شام کو آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا مقابلہ کریں گے. یوسف اپنے سامان کے پاس تھا, ایک بھیڑیا آیا وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد اس کی قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون لگایا, یعقوب آ گئے وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم آتے ہیں اور یہاں پہ آتا ہے کہ اس کو بیچ دیا چند درموں کے عوض. یہ آپ عربی میں دیکھ لیں, دراہم. اوکے, میری بہن کے پاس ایک اور فون ہے کوئی؟ یس یار میری جی بہن ایک اور فون کے اوپر گوگل میں سرچ کریں کہ درہم کس وقت ایجاد ہوئے. درہم کب بنے؟ اسلامک درہم نہیں, درہم اچھا اسلامک اب درہم. بہن ایک اچھا اب سیکنڈ, ایک وقت میں پہلے سرچ کریں, میں آپ ہاں کی جی ساری بات سنوں گا, جب تک آپ بات کریں گے میں سنوں گا. پہلے اس کو ہاں ختم جی کر لیں پھر آگے چلیں گے. ہو رہی ہے. میں اتنا ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب اگر آپ کو کسی چیز میں فلیکسیبلٹی مل رہی ہے تو آپ وہ چھوڑ کیوں دیں نہیں اس کو لیں بہن, وہ آپ سرچ کر کے آئیے گا پھر بات کریں گے. نہیں آپ فلیکسیبلٹی نہیں بتائیں ہے, وہ قسم کی مطلب آپ اوقات کیوں نہیں ہے نہیں لینا چاہیے اس کو. بہن, کیونکہ قسم کی ویلیو نہیں رہی. میں کسی مسلمان کے اوپر اس کی قسم کے بعد بھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ 2000 روپیہ قسم کی اوقات ہے. اگر وہ بندہ مسلمان مہینے کے 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے پاکستانی, اس کے لیے 2000 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس 2%. وہ بڑے یہ تو آرام سے 2000 روپیہ دے کے اپنی قسم توڑ سکتا ہے. اور اگر وہ صرف 20,000 روپیہ کماتا ہے, وہ 3 وقت کے روزے رکھے گا, قسم توڑ دے گا. قسم کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس کے اوپر سرچ کیجئے گا ایز اے کامن مین, اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی مسلمان جب آپ کے پاس آ کے قسم کھاتا ہے تو اس کی فیس ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. درہم was introduced around 7th century. 7th سینچری. اچھا 7th سینچری میں اسلامک درہم تھے, ٹھیک ہے. اب ذرا اس کو کر دیں کہ اپنا UAE درہم جو تھا وہ 1973 اور اس موراکن کو درہم چھوڑ دیں. 19. اچھا اب آپ چلے جائیں کوئنز کے اوپر, کوئنز کا بھی ایجاد ہوئے. میں کہتا ہوں جی اللہ نے کوئن لکھنے کی بجائے درہم لکھ دیا. کوئنز کا بھی ایجاد ہوئے. When was coins invented? یس, Coin was invented. Too old. 300 BC. 19th, yes. 19, no, sorry. 1650 or 600 BCE. 600 BC کے اندر, رائٹ. کوئنز Libya. انوینٹ ہو رہے ہیں 600 BC کے اندر. اللہ جو ہے 1000 سال کی غلطی کر گیا, 1000 سال کی. اگر میں اس کو درہم نہ بھی لوں, مونیٹری کوئنز انوینٹڈ سر کیا آلموسٹ پتا 9th یہ والی BC کے اندر. کیا پتا سر گوگل پہ انٹرسٹ کریں, گوگل ہی کر تو. سر گوگل ہسٹری بتا رہا ہے نا سر. دیکھیں ہمارے پاس نون ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئنز نہیں تھے. مونیٹری کوئنز جو ہے نا 7th سینچری BC کی پیدائش ہے. اس سے پہلے کوئنز نہیں تھے. دیور نو کوئنز بفور دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو یوز ہوتا تھا وہ ہوتا تھا شیکلز. شیکلز ہوتے تھے پیسز آف سلور اور پیسز آف گولڈ بائی ویٹ. ویٹ کے حساب سے پیس ہوتے تھے. وہ اسکوئر پیس بھی ہو سکتا ہے, وہ راؤنڈ پیس بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی یعنی وہ لائک آربیٹریری شیپ کا پیسز آف سلور یا پیسز آف گولڈ میں چیزیں ایک دوسرے سے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی. یہاں بارٹر ٹریڈنگ ہوتی تھی. کوئنز جو مونیٹری کوئنز ہیں they were created in the 7th century BCE, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اللہ نے ایون کوئنز بھی نہیں کہا. اللہ نے یہاں پر کیا کہا تھا؟ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ چند درہموں کے عوض بیچا ہے, چند درہموں کے عوض.
اچھا پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں پہ اللہ کو لیوریج دے رہا ہوں کہ درہم کو میں کوائن بنا رہا ہوں, حالانکہ مجھے لیوریج نہیں دینا چاہیے, اللہ نے درہم کا ہے, یہ دیکھیں اللہ نے درہمز کا ہے, میں لیوریج دے رہا ہوں کہ درہم نہیں کوائنز بھی لے لو, تو بھی اللہ 1000 سال سے زیادہ کی مسٹیک کر گیا ہے, کیونکہ یوسف جو تھا ہسٹوریکلی 1600 بی سی یعنی 16th سینچری بی سی کی پیدائش ہے. اللہ میاں 1000 سال کی ہسٹوریکل مسٹیک کر گیا. بھئی اگر 100-150 سال کی ہسٹوریکل مسٹیک ہوتی چلو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ 19-20 ہو جائے, ٹھیک ہے, اوکے وہ سر 19-20 رمضے میں آ جائے گا. پوائنٹ وی گیٹ یور پوائنٹ کہ ادھر پہ درہم کا لکھا ہوا ہے اور اس ٹائم پہ وہ انوینٹڈ نہیں ہوئے تھے اور وہ 1000 سال کا ڈفرنس ہے. اور اگر ہم کوائنز کو بھی لے لیں, مانیٹری کوائنز کو بھی لے لیں, تو بھی 1000 سال کا ڈفرنس ہے, کیونکہ 7th سینچری ورسز 16th سینچری, سوری 17th سینچری, 1650 is 17th سینچری بی سی, 1000 سال کا فرق ہے میرے پیارے بھائی. ہسٹوریکل مسٹیک ہے سر. ایڈم بھائی we're gonna wrap this up. ابھی it's like 2:22 in the Pakistan night time. تو سر آپ کو ذرا ارلی آنا پڑے گا نیکسٹ ٹائم. ہاں ہم پہلے آئیں گے, we're gonna talk more, okay? So اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو چند ایک باتیں ہم نے ثابت کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اوتھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, دوسرا ہمارے نبی جو ہیں وہ گالیاں نکالتے تھے, ابو بکر بھی گالیاں نکالتے تھے اور بڑی زبردست نکالتے تھے, اس پہ روکا, لیکن جب طاقت میں آئے تو اس کے بعد لوگوں کے خداؤں کو جہنم میں ڈال دیا. پھر ہم نے دیکھا اوتھ کی ویلیو کوئی نہیں ہے, اصل میں یہ بہن اس پہ سرچ کریں گی, وہ کہہ رہی ہے فلیکسیبلٹی اگر اللہ آپ کو دے رہا تو آپ کیوں نہیں لینا چاہ رہے. میں کہہ رہا ہوں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, ویلیو آف دا اوتھ ختم کر دی ہے, قسم کی اوقات ہی ختم کر دی ہے. اور پھر تیسرا ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا جی قرآن اتنی زبردست کتاب کیسے آ گئی, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہسٹوریکل ایررز ہیں, اور یہ ہسٹوریکل ایررز تبھی آ سکتے ہیں جب 7ویں سینچری میں رہنے والا ایک شخص اپنے پاس سے باتیں کر رہا ہے اور اس کو ہسٹری کا نہیں پتا. آج ہمیں ہسٹری کا اس لیے پتا ہے کہ ہم ہسٹری کو سرچ کرنے کے لیے گوگل کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں اور ہمیں ہسٹورین کا ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہسٹورینز نے ڈیٹا بنایا ہوا ہے. سو اٹ از ویری ایزی ناؤ ٹو سرچ اٹ آؤٹ, لیکن اس زمانے میں یہ چیز سرچ کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو چونکہ نبی محمد کو نہیں پتا تھا اسی لیے اللہ کو نہیں پتا, اسی لیے قرآن میں نہیں ہے. سو دیز آر دا تھنگس جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد آپ بہن جب آئیں گی نیکسٹ ٹائم تو میں ان سے ناقص العقل کے اوپر بات کروں گا, جو نبی نے فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اور ناقص الدین ہوتی ہیں. تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ فیمیلز اکارڈنگ ٹو پروفٹ محمد ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الدین بھی ہیں. تو بہن سیٹرڈے کو میں آپ کا انتظار کروں گا, ذرا ارلی آئیے گا تاکہ آپ سے اچھی اور لمبی بات ہو سکے, ٹھیک ہے؟ اوکے ٹیک کیئر ایڈم بھائی. تھینک یو زین بھائی, تھینک یو بہن, آپ آئیں, آپ کا بہت بہت تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. آئی ہوپ کہ میری کوئی بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ, اپریشیٹ اٹ. اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اوکے دوستو, گڈ ڈسکشن رہی ہے ان میں. ایک بات تو ہے کہ اگر کوئی سرچ کرنا شروع کر دے اور دیکھنا شروع کر دے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ اس دین میں رہ سکے. یو اونلی لیو ونس کہتے ہیں, پلیز برنگ بیک دا اسٹریم آن سلیمانی اسٹوریز. سر بالکل بنا لیں گے, بالکل بنا لیں گے. سپر سنی کہتے ہیں جس کی تم ریسپیکٹ کرتے ہو اس کی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں, ہم پر مت تھوپو, اپنے پاس رکھو. سر تھینک یو. وشال صاحب کہتے ہیں فار ایڈم اے اسمال کنٹریبیوشن فار یور بگ ایفرٹ. سر تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. وشال نیر, تھینک یو سر. اور وشال صاحب ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ون پرفیوم فرام مائی سائڈ ٹو ایڈمز فین گرل فار ہر ایفرٹس ان ماڈریشن لیٹ نائٹ. تھینک یو وشال صاحب, تھینکس ا لاٹ فار دس کنٹریبیوشن, اپریشیٹڈ. فین گرل کو پرفیوم نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فین گرل کے لیے تو 007 پرفیوم بھیجیں گے. رشی صاحب کہتے ہیں کیا بورا مسلمان بھی باقی مسلم جیسے ہوتے ہیں؟ سر ہر مسلمان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. موٹر سائیکل میڈ, سر بڑے عرصے کے بعد نظر آیا آپ. دس ڈنگر نیڈس ٹو بی ان جیل. We change laws to suit our evolution in morality, but you cannot change what Quran or Hadith says. It's demonic religion and a cult. You make a huge difference, Adam. Sir, thank you so very much, sir. نہیں اپنا ایوب صاحب کئی دفعہ آئے ہیں, آج فائنلی انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی ہے, and that's the reality.
विकास सिंह साहब कहते हैं प्लीज लेट हिम स्पीक फॉर 5 minutes, he will make more ex Muslims than you and Sahil did in 1 year. सर उनको 1-1 मिनट का टाइमर दिया था ना सर, ओपन टाइम लाइक 5 मिनट क्या 1-1 मिनट करके इतना तो टाइम दिया उनको, ढेर सारा तो टाइम दिया। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं ये सूरे हैं गू ही खाते हैं। ऑल राइट सर। विकास सिंह साहब कहते हैं सर प्लीज अलाउ मी टू से दैट ही इज ए सन ऑफ बीएस, none of the religion supports such BS, if it was there they abolished it forever. Sir thank you. क्राइम मास्टर मोमो कहते हैं रलीब गलीब शलीब किस किस को याद है? आई हैव नो आइडिया ये किसकी बात कर रहे हैं, रलीब गलीब शलीब ये किसको याद है, जरा बताइए मुझे। वाइभेव साहब कहते हैं इसीलिए भारत में बीजेपी को लोग वोट करते हैं। अच्छा करते हैं सर। कावी साहब कहते हैं टेल दिस पीपल वी आर नॉट इडियट्स लाइक देम, के स्लेवरी थी भी तो उसको आज कहें कि ये सब ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आसिम मुनीर फ्रॉम रावलपिंडी कहते हैं मैलीज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? अरे यार सॉरी यार मैंने मैलीज के होते हुए नहीं पढ़ा, आई एम सो सॉरी। पालक पनीर साहब कहते हैं यूएई हैज मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस like Ministry of External Affairs or Tourism. This itself exposes how intolerant, violent this ideology is. जी सर अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस बनाना पड़ रही है तो वाकई गेम काफी खराब है। काफी साहब कहते हैं आज टिकटॉक पे लाइव नहीं यार आज टिकटॉक पे लाइव नहीं आया यहाँ पे क्योंकि अच्छी गेम चल रही थी और अच्छी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा टिकटॉक को हम सेपरेट रखते हैं आज क्योंकि आज का टॉपिक मैंने कल टिकटॉक पे कवर करना। आज का टॉपिक कल टिकटॉक पे बड़े धमाकेदार तरीके से कवर करना है। गिल साहब के चैनल के ऊपर मैंने कहा था कि जनाब हम $10,000 का इनाम देंगे उन तमाम डंगरों को जो कि आके ये बात साबित करें। तो कल जो है वो गिल साहब के चैनल पे हमने बात करनी है अपना वहां पर जाके। तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच, बड़ी अच्छी लाइव स्ट्रीम रही और ये बहन से भी बड़ी अच्छी गपशप रही। उम्मीद है जैन भाई जो हैं इस पढ़ी लिखी बहन को हमारे पास लेकर आते रहेंगे और ये बहन अगर पढ़ती रहें तो ये इंशाल्लाह इस्लाम छोड़ देंगी और इस्लाम जैसी चीज से बाहर आ जाएंगी। अरम भाई बट टिकटॉक से बहुत अच्छा टरपते हैं मचलते हैं। जी सर टिकटॉक पे हम बात करते रहते हैं, आपको पता नहीं हम टिकटॉक पे यूट्यूब से ज्यादा आजकल मौजूद होते हैं और दैट्स व्हाट इट इज। तो दोस्तों थैंक यू फॉर बीइंग हियर। उम्मीद है आप सब लोगों ने आज के टॉपिक को तो हमने इतना डिस्कस ही नहीं किया यार। क्या यार आज का टॉपिक तो इतना डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी बंदे ने इस पर बात ही नहीं की यार। ये टॉपिक दोबारा बनाना पड़ जाएगा यार, आज तो सारी लेफ्ट राइट ही बातें होती रही हैं। मुझे लगता है इस टॉपिक के जो है ना टाइटल को चेंज करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? ये टॉपिक हमें अगले हफ्ते फिर चलाना पड़ेगा और इस टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा आज, क्योंकि आज तो इस टॉपिक पे किसी ने बात ही नहीं की। ऊपर से हाँ बिल्कुल $10,000 बच गए। मुझे तो पता नहीं कितने सालों तक काम करना पड़ता $10,000 इकट्ठे करने के लिए, तो ये तो बच बचा हो गया हमारा। थैंक यू दोस्तों, आपने आज के टॉपिक पे बात नहीं की वरना तो $10,000 मेरे जाया हो जाने थे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, अल्लाहु अस्गर व यशुआ अकबरुल अजीम। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट का नजराना करना ना भूलिएगा और मिलते हैं आपसे सैटरडे को।